نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو. پچھلے سبق کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاش اے میرے نبی آپ اس وقت دیکھتے جب ان کافروں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے سب کی، ہم سب کی. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اس کی تیاری نہیں کی. حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت بغتتاً، اچانک. اور اس قیامت سے مراد موت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس پر موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اچانک موت آ گئی اور اس نے اپنی رب کی ملاقات کی تیاری ہی نہیں کی، تو اس سے بڑا نقصان والا اور کوئی نہیں ہے. تو آج ہم سب سوچیں اور دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اللہ تو مجھے وہ لذت نصیب فرما جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملے گی. والشوق الی لقائک، اور اللہ مجھے شوق دے، اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. جس سے محبت ہونا دنیا میں تو بندے کو اس کی ملاقات کے لیے بندہ تڑپتا ہے کہ کاش اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے. اگر اللہ کی محبت ہے دل میں، اور جس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس کی خاطر صبح سے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جس کی خاطر سجدے کرتے ہیں، جس کی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جس سے ہمیں امیدیں ہیں کہ وہ رب ہمیں اپنی جنت عطا کرے گا، اس رب کی ملاقات کا شوق بھی اپنے دل میں پیدا کریں کہ اس رب سے ہم ملیں گے تو کتنا خوشی ہوگی. اور اس بندے کو خوشی ہوتی ہے نا جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے اللہ کی فرمان برداری کی ہے، اس کو خوشی ہے. اور جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں کرتا رہا اور فحاشی اور یانی میں مبتلا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس کو وہ تو انکار کرتا ہے ایک قسم کا. جس نے تیاری ہی نہیں کی رب کی ملاقات کی، چاہے وہ کہے کہ ہاں ملاقات ہونی ہے، مرنا ہے، رب کے پاس جانا ہے، لیکن اگر وہ تیاری نہیں کر رہا، اگر جانا ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر رب کے پاس جانا ہے تو پھر اس کی فرمان برداری کیوں نہیں کرتا؟ تو پھر وہ عملاً انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. کذبوا بلقاء اللہ، یہ بھی جھٹلانا ہے اللہ کی ملاقات کو کہ اس کی تیاری نہ کرنا. تو میرے بھائی اور دوست، ہم سب تیاری کریں. دیکھیں یہ 5-7 روزے گزر چکے ہیں ہمارے، اس میں کتنا ہم اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کی ملاقات کی ہم نے کیا تیاری کی، کتنا دعا مانگی، کتنا اللہ رب العالمین سے ہم نے جنت مانگی، کتنا اپنے گناہوں کی ہم نے معافیاں مانگی. کیونکہ گناہ اور اللہ سے ملاقات پھر تو شرمندگی ہے نا. گناہ ہیں ہمارے لیکن معافی مانگ لیں. اللہ کے پاس جانے سے پہلے کہیں اللہ ہم تجھے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، تو معاف کر کے ہمارا چہرہ اس قابل بنا دے کہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تجھ سے ملاقات کر سکیں. تو یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافیوں کا مہینہ ہے. معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، اس پر، ما فرطنا جو ہم نے جھٹلایا، جس کو ہم نے سستی کی جس کی تیاری کرنے میں، فیہا اس کے بارے میں، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنے کندھوں پر، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا انہوں نے. علی سا، بہت برا ہے، ما یزرون جو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جو گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے بہت برا ہے وہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لعب ولہو، مگر کھیل کود، کھیل اور تماشا ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی لذتیں اور رونقیں، یہ صرف جو ہے کھیل کود ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی لعب ولہو، کھیل کود ہے، وزینت، اور خوبصورتی، وتفاخر، اور ایک دوسرے میں فخر کرنا. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
یہاں فرمایا کہ لاعبن و لہو، کھیل کود ہے. جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، اس کو صرف کھیلنا ہی آتا ہے اور وہ کھلونے لیتا ہے، وہ مکان بناتا ہے اور پھر وہ توڑ دیتا ہے، ختم، کچھ بھی نہیں. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے. اگر صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، اس کی لذتیں، اس کی رونقیں، اس کی بہاریں ختم ہونے کے لیے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں نا، سوچیں جس طرح بچہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، وہ اپنے مکان بناتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے، کھلونے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. ہم بھی پیچھے جتنی زندگی گزار چکے ہیں، دنیا میں کیا کچھ بنایا، کتنے ہم نے موبائل فون لے لیے، کتنے لیپ ٹاپ لے لیے، کتنے مکان بنا لیے، کتنی دنیا کی سیر و سیاحت کر لی، گھوم پھر لیا. اس پیچھے اس کو سب کو دیکھے نا، وہ کھیل کودی تھا. کیا اس سے ملا ہمیں؟ کتنا کچھ کھا لیا، وہ کیا بنا؟ جتنا کچھ پہن لیا، کدھر گیا وہ؟ اور کئی چیزیں ہماری زندگی کی ایسی جن کے لیے ہم نے جتن کیے، کوششیں کی، محنت کی کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، فلاں موبائل فون ہم لے لیں، فلاں جو ہے گاڑی لے لیں، فلاں قسم کے جو ہے برانڈ کے کپڑے ہم پہن لیں. وہ جب وہ چیز جس کے لیے ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، کچھ وقت کے لیے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ ردی کی ٹوکری میں جانے کے لائق بن جاتی ہے. ہماری زندگی میں یہ ایسے ہوتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے جن کو کوڑا بنا کے پھینک دیا، تو ساری زندگی ایسے ہے، جب ختم ہوگی نا ایسے ہوگا جیسے کوڑا کرکٹ تھا، کھیل کود تھا. اور فائدہ صرف وہی ہے، اسی چیز کا ہی فائدہ ہے جو ہم آخرت کے لیے سیو کر لیں، جو ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، اور جو عمل ہم آخرت کے لیے کر لیں اسی کا فائدہ ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر جو ہے خیرٌ، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس بکری کا گوشت آیا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گوشت سارا بانٹ دیا اور بکری کی ایک جو ہے ٹانگ، ایک دستی وہ رکھ لی کہ خود کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ کے پیغمبر ساری بکری ختم ہو گئی ہے، صرف ایک ٹانگ اس کی جو ہے وہ لیگ باقی ہے، وہ ہم کھائیں گے. آپ نے فرمایا وہ ساری بکری جو ہے محفوظ ہو گئی ہے، جو دے دی نا تم نے اللہ کے راستے میں، وہ محفوظ ہے آخرت کے لیے. اور یہ جو ہے، یہ ہم جو کھائیں گے، یہ لیگ جو ہم کھائیں گے، یہ ختم ہے، یہ تو کھا کر ہم ختم کر دیں گے. جو اللہ کے راستے میں آپ نے دے دی وہ سیو ہے. تو ہم بھی دیکھیں سیو کیا کر رہے ہیں اور ختم کیا کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے. ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آخرت کے گھر کے لیے کچھ بنائیں، آخرت کے گھر کے لیے کچھ بنائیں. دنیا کے گھر تو بنا لیے ہم نے، آخرت کے گھر کے لیے کچھ بنا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ آخرت کے گھر سنوارنے اور بنانے کا مہینہ ہے. قد نعلم، اے میرے نبی ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک، بے شک وہ غمگین کرتی ہے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، مشرکین مکہ آپ کو ساحر، کذاب، دیوانہ کہتے اور کہتے کہ آپ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَا يُكَذِّبُونَكَ، نہیں جھٹلا رہے وہ آپ کو، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. کیسے آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں میرے نبی؟ آپ کو تو یہ صادق اور امین جانتے ہیں، آپ کو تو یہ سچا مانتے ہیں. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کے پاس امانتیں جمع کراتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانا کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے ہماری بات کرنا شروع کی ہے انہوں نے آپ کی تکذیب کر دی ہے. تو یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے. ظالمین بآیات اللہ، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ تو اب آپ کی تکذیب کرتے ہیں جب آپ ہمارے قاصد بن گئے ہیں. جب آپ اپنے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تھے تو آپ کو کوئی جھٹلانے والا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھیجا ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. حقیقت میں یہ ظالم ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی تسلی دے رہے ہیں کہ دکھ تو ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری وجہ سے جھٹلا رہے ہیں نا. اصل تکذیب آپ کی تو نہیں ہے، اصل تکذیب تو ہماری آیتوں کی ہے. آپ نہ غم کریں، آپ
جو ہے دکھ میں مبتلا نہ ہوں۔ اور مزید آگے اور تسلی دی گی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اے میرے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا سب کے ساتھ یہی ہوا، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتاہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ اور رسولوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے اور اللہ کا فرض ہے، لیکن شروع میں رسولوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی جو مہلت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونی ہوتی ہے، اور اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اصل فتح رسول کی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اپنے رسولوں کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا، لیکن شروع میں چونکہ انہوں نے جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا اور کئی رسولوں کو جھٹلایا، تو یہ امتحان ہے ایک قسم کا، اور ان لوگوں کی جو مہلت ہے وہ ختم ہونا ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، نہیں تبدیل کیے جاتے تیرے رب کے کلمات، یعنی یہ جو پہلے ہو چکا ہے نا، رسولوں کی تکذیب کی گئی، انہیں جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، تو آپ کو بھی یہ صبر کرنا ہے، آپ بھی صبر کریں۔ اور ہم بھی تو ہیں نا، جھٹلا تو ہمیں رہے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ آ چکی ہے آپ کے پاس من نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، خبریں پہلے رسولوں کی خبریں بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ ان کو کس طرح جھٹلایا گیا اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ اور یہاں مزید انداز بدل کر اور طرح کہا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر بھاری گزرتا ہے آپ پر، گراں گزرتا ہے، آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، مشکل ہے آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ موڑنا، وہ بار بار مطالبات کرتے تھے نا کہ آپ آسمان میں جو ہے وہ سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں اور پہاڑ جو ہے یہ سونے کے بنا دیں، آسمان سے کتاب لائیں، مختلف قسم کے وہ معجزات اور مطالبات اپنے کیا کرتے تھے کہ یہ معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، ان کا ہر مطالبہ ہم پورا کر دیں، جو یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں ہم دے دیں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے اگر انہوں نے ماننا ہوتا، قرآن سے بڑا معجزہ اور قرآن سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہے، جس نے ماننا ہے وہ اس نے اس قرآن کے معجزے کو دیکھ کر ہی مان لینا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو اس کی مرضی کے اس کے مطالبے پورے کر دیے جائیں پھر بھی اس نے نہیں ماننا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، یہاں پھر کہا گیا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ تلاش کر لیں، بنا لیں نفقاً ایک سرنگ، پھر ارض زمین میں، اگر آپ زمین میں سرنگ مارنا چاہتے ہیں، سرنگ بنانا چاہتے ہیں، او سلمن فی السماء، یا آپ سیڑھی لگانا چاہتے ہیں آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، تو پھر لے آئیں نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی دل تھا کہ یہ ان کے مطالبے پورے ہو جائیں، کیونکہ آپ نا حریص تھے، حریص علیکم بالمؤمنین، آپ اس بات پر حرص کرتے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر ان مطالبوں سے اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو مطالبہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں۔ آپ کہتے نہیں تھے لیکن دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نشانیاں دکھا دیتا تو یہ مان لیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ان کو سارے ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ اگر نشانی دیکھنی ہے تو قرآن سے بڑی نشانی تو اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے نبی ہم نے تو یہ نہیں بھیجنا، ان کے مطالبے پورے نہیں کرنے، اگر آپ کے اختیار میں ہے پہلے نمبر پر تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر آپ بالفرض کر بھی دیں یہ کہ آسمان میں سیڑھی لگا کر پوری کتاب لائیں، زمین میں سرنگ کھود دیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ فتأتیہم بآیہ، پس لائیں آپ ان کے پاس نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ ہو جائیں آپ جاہلوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو لے کر آئیں، زبردستی ان سے منوائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زبردستی منوانا ہوتا نا تو ہم منوا لیتے، ہم نے ان کو ان کے اختیار اور ان کا جو ارادہ ہے، ان کی مرضی، اس پر ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے مانیں، زبردستی نہیں ہے کسی پر۔ اگر زبردستی کرنی ہوتی تو ہم کب کے منوا چکے ہوتے، تو زبردستی نہیں کرنی، ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جب تک ان کی مہلت ختم نہیں ہوتی اسی مہلت میں مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو انہی کا نقصان ہے۔ آپ غم بھی نہ کریں
اور آپ جو ہے ان کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ پرسکون رہیں، اطمینان میں رہیں، مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور فتح اور نصرت بھی آپ کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔